الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم غوث اعظم بونے بے سر و ساما مددے قبلِ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست منے عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے، تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ آج الحمدللہ علی احسانہ ماہ رمضان شریف گزرنے کے بعد پھر ہر جمعہ کو جیسا کہ ہمارا ہفتہ واری اجتماع مکمل تجھ کو احتشام کے ساتھ جاری رہتا ہے، آج پھر سے نئے سال کی حیثیت سے اس کا آغاز ہوا۔ ہمارے اجتماع کا نیا سال عید کے بعد سے ہوتا ہے، اس کی شروعات، اور حسن اتفاق یہ کہ چونکہ ہمارے یہاں پر ایک طریقہ ہے کہ جس بھی جمعہ سے قریب کسی بزرگ کے عرس یا وصال کی تاریخ ہوتی ہے تو ان کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ 5 شوال المکرم کو سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد شیخ الاسلام والمسلمین قطب الاقطاب ابو النور ابو المنصور
حضرت سیدنا شیخ خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا عرس سراپا قدس ہے جو 5 شوال کو گزر گیا۔ آج 7 شوال بھی گزر گئی اور یہ 8ویں شب ہے، تو مناسب یہ سمجھا گیا کہ سرکار خواجہ عثمانی ہرونی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ ویسے ہمارے اسلاف جن کی زندگیوں سے ہم ناواقف ہیں اور نئی نسل خاص طور پر ناواقف ہے، یہ بڑا نقصان ہے۔ آج کل ایک تصور ہے، ایک خیال ہے، موجودہ دور میں جو لوگ ولی کی حیثیت سے متعارف ہے، تو ہماری نئی نسل غوث اعظم کو، غریب نواز کو، بابا فرید کو، خواجہ عثمان ہرونی کو، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو اسی اینگل سے دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ ہے ویسے وہ۔ یعنی آج کل جیسے کہ ہر مرید اپنے پیر کو ولی کہتا ہے، خیر اس کو کہنے کا حق بھی ہے، لیکن ہر نیک بندہ ولی نہیں ہوتا۔ ولایت کے لیے ایک الگ معیار ہے۔ ہر ذکر کرنے والا، ہر تسبیح مصلی کا پابند اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت ایک الگ کیٹیگری، نیک کہہ سکتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ کسی کو، لیکن چونکہ اب ولی کسی کو کہا جا رہا ہے تو اسی تناظر کے اندر وہ گزرے ہوئے اکابرین کو لوگ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ویسے ہی ہوں گے، یہ جیسے ہیں جناب۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ لوگ جن کو ولی کہتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، انہیں وضو بھی کرنا نہیں آتا، انہیں کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ آج کل کے لوگوں نے جنہیں ولی مشہور کر رکھا، لیکن یہ جو اولیاء ہیں جن کا ذکر ہم کرتے ہیں، اول چیز تو یہ اپنے وقت کے جتنے بڑے ولی ہیں، یہ اپنے دور کے اتنے ہی بڑے علم کے امام بھی ہیں۔ یعنی یہ لوگ بڑے لوگ ہیں۔ آپ اگر بزرگان چشت کی زندگی کو پڑھیں گے بغور تو حضرت خواجہ مودود چشتی کو ان کے وقت میں شیخ الاسلام کہا گیا، حضرت خواجہ عثمان ہرونی کو ان کے دور میں شیخ الاسلام کہا گیا، سرکار غریب نواز کو ان کے دور میں ان کے علم کی بنیاد پر شیخ الاسلام کہا گیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو ان کے دور میں ان کے علم کی بنیاد پر شیخ الاسلام کہا گیا۔ یعنی یہ لوگ علم کے ایک عظیم بیر زخار تھے، جبل شامخ تھے اپنے دور کے علم کے عظیم، ایک بڑا پہاڑ جس کو کہتے ہیں بلند پہاڑ۔ علمی صلاحیت ان کی اتنی تھی کہ ان کے دور کے لوگ بھی ان کے سامنے علم کے معاملے میں ٹک نہیں سکتے تھے۔ ولایت بھی تھی، تصرف بھی تھا، کشف بھی تھا، کرامتیں بھی تھی اور علم بھی تھا۔ بلکہ میں جو ترتیب وار گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن علم کی بات آئیے تو عرض کروں کہ سرکار خواجہ عثمان ہرونی کو اتنا علم تھا کہ ایک مسئلے میں کچھ اہل ظاہر نے بادشاہ وقت کے کان بھر دیے۔ سما کے مسئلے میں ہمارے مرشد سیدی خواجہ سرکار امیر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ اس کو اپنی کتاب سب سنابل شریف میں لکھتے ہیں، جہاں سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بزرگان چشت اہل بہشت کا مشرب ہے سما۔ سما کے مسئلے میں بادشاہ کے لوگوں نے کان بھر دیے۔ بادشاہ نے حضرت خواجہ عثمان ہرونی سے کہا کہ آپ سما نہیں سنیں گے،
اور قوالوں کو پھانسی دے دی جائے گی۔ خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے جب یہ بات کہی گئی تو آپ نے فرمائی وہ تو ہمارا مشرف ہے، ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے، ہمارے اکابرین اس پر عمل کرتے ہیں، ہم وہ نہیں ترک کر سکتے۔ یہ میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں لکھ رہے ہیں جس کتاب کی بنیاد پر امام اہل سنت نے حضرت میر عبد الواحد کی اس کتاب کے بارے میں لکھا کہ یہ کتاب بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، اور اسی کتاب کی بنیاد پر آپ کو ان کی صدی کا مجدد کہا گیا۔ اہل سنت کے نزدیک بڑی مستند ترین کتاب۔ اس سے میں خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ کا تصرف، کشف اور ان کا علم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی آج کل یہ جو ذہن بنا ہوا ہے نا کہ یہ جو وہ گانجا، چرس، ننگا دھڑنگا پن، میلے کچیلے کپڑے، یہ ولایت کا ایک عجیب سا لوگوں نے معیار بنا رکھا ہے۔ لیکن جنہیں ہم اولیاء کہتے ہیں، ہمارے اکابرین نے اولیاء مانا ہے، ان کا معیار کیا ہے؟ تصرف کے ساتھ، کشف کے ساتھ، علم ظاہر میں وہ کتنی بلندی پر فائز تھے۔ خواجہ عثمان ہرونی کو کہا کہ تو آپ نے کہا کہ ہم اس سے جو ہے وہ دستبردار نہیں ہو سکتے، تو کہا ٹھیک ہے پھر کہ اہل علم کی محفل سجے گی، علماء آئیں گے، آپ کو ان کے ساتھ مناظرہ کرنا ہوگا۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ نے جو وہ مناظرے کے لیے ہاں کر لیا، استخارہ فرمایا، ہاں کر لیا۔ لیکن جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو آپ کے پاس علم کے ساتھ تصرف اور کشف بھی تھا، روحانیت بھی تھی۔ جیسے ان پر نظر ڈالی، انہیں حروف تہجی تک یاد نہ رہے، الف با تا سا تک وہ بھول گئے جو مناظرہ کرنے آئے تھے، کچھ یاد نہ رہا۔ اور خواجہ عثمان ہرونی نے ایسے ایسے دلائل پیش فرمائے اس عنوان پر کہ بعد میں ان لوگوں نے آپ کے قدم پکڑ کر کے عرض کیا کہ جو آپ کا مشرف وہی ہمارا مشرف، جو آپ کا موقف وہی ہمارا موقف۔ اور اس کے بعد پھر خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر جب شفقت کی نگاہ ڈالی تو پھر ان کا جو وہ سلب کیا ہوا علم آپ نے واپس فرما دیا، اور واپس فرمانے کے بعد پھر ہر ایک پر توجہ فرمائی، اور سب کے سب وہ جو مناظرے کے لیے آئے تھے، چونکہ اب وہ تائب ہو چکے تھے، وہ قائل اور مائل ہو چکے تھے، آپ نے سب کے سب کو علم ظاہر کے اس ماحول سے نکال کر ولایت کی منزل عطا فرمائی۔ سرکار خواجہ عثمان ہرونی کی یہ شان، یہ مقام ہے آپ کا۔ میں نے اس کو بہت اختصار کے ساتھ عرض کیا، آپ اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں سب سنابل شریف کی طرف آپ رخ کریں۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ مرید ہیں حضرت خواجہ شریف زندنی رضی اللہ تبارک و تعالی، اور بحکم الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے اور ان کے دل پر جو الہام کیا گیا، حضرت خواجہ عثمان ہرونی کو شیخ شریف رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت اور اجازت سے نوازا، اور آپ کو 4 تر کی ٹوپی پہنے۔ سلسلے کے اندر ٹوپی کی بھی ہمارے یہاں اہمیت ہے۔ اہل ظاہر اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ایسی ٹوپی اور ویسی ٹوپی، لیکن ہمارے یہاں جو وہ یک تر کی ٹوپی، اور اس کے بعد 2 تر کی ٹوپی، 6 تر کی ٹوپی اور 4 تر کی ٹوپی، 4 قسم کی ٹوپیاں ہیں۔ اور اس کو بھی ہمارے مرشد میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دراصل یہ یک تر کی، 2 تر کی، 6 تر کی اور 4 تر کی یہ ٹوپیاں، 4 ٹوپیاں بحکم الہی حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان ٹوپیوں کو آپ اپنے سر پہ رکھیں، اور پھر ان ٹوپیوں میں آپ جس کو دینا چاہیں یہ ٹوپی اس کو بطور تبرک یا بطور جو وہ تحفہ یا حقدار کو اس کے حق کے مطابق عطا فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 4 ٹوپیوں کو یکے بعد دیگر زیب سر فرمایا،
اور اس کے بعد جو یک تر کی ٹوپی تھی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کو یک تر کی ٹوپی آپ نے پہنائی. دو تر کی ٹوپی حضرت سیدنا فاروق اعظم کو پہنائی اور سہ تر کی ٹوپی حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین عثمان غنی کو عطا فرمائی اور چار تر کی ٹوپی مولائے مشکل کشا اخی رسول زوج بطول اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب اخی رسول و زوج البطول امیر المومنین سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو چار تر کی ٹوپی عطا فرمائی. اور یہی چار تر کی ٹوپی اب تک سلسلوں میں جاری ہے. یہ چار تر کی ٹوپی کیا ہے؟ یعنی چار چیزوں کو ترک کرنا. لوگ اس کو ترکی کہتے ہیں، یہ ترکی نہیں ہے بلکہ یہ ترکی ہے. ترک کرنا، چھوڑ دینا، چار چیزوں کو چھوڑنا. چار چیزیں کیا چھوڑنی ہیں؟ یعنی یہ سلسلے میں فرماتے نمبر ایک، جو پہلی چیز چھوڑنا ہے وہ دنیا ہے. اس کا مطلب سلسلے کی ٹوپیاں پہن کے پھدکنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا کوئی مقصد ہے، ٹوپیوں کا کوئی مقصد ہے. سلسلے کی ٹوپیوں کا مقصد گروپ بندی نہیں ہے. سلسلے کی ٹوپیوں کا مقصد جو ہے وہ ایک دوسرے کا مذاق اور تمسخر نہیں ہے. اس کے پیچھے کوئی راز ہے. جو چار تر کی ٹوپی ہے، نمبر ایک ترک دنیا. ہم لوگ ٹوپی پہن کے بھی ترک دنیا نہیں بلکہ غرق دنیا ہے. اسی لیے ٹوپی پہن کر جو ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے. غرق دنیا، ڈوبے ہوئے دنیا کے اندر. لالچ ہے، مکر ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، چگلیاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، صرف دنیا کے حصول کے لیے. اور چار ترک میں پہلی چیز ہے ترک دنیا. دنیا چھوڑ دو. دنیا چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ غاروں میں جا کے بیٹھ جاؤ. دنیا چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں جنگلوں میں بیٹھ جاؤ. دنیا چھوڑنا اس کو نہیں کہتے. مطلب رہو محلوں میں، رہو لوگوں کے درمیان، رہو بستیوں میں، لیکن دل یاد الہی سے وابستہ. لوگوں کے درمیان رہ کر بھی، یعنی یوں کہہ لیں کہ جلوتوں میں بھی خلوتوں کی رانائیاں ہوں. جلوت کہتے لوگوں کے ساتھ رہنے کو اور خلوت کہتے اکیلے رہنے کو. جنگل میں بیٹھنا کمان نہیں ہے، لوگوں کے درمیان رہ کر یار سے دل لگا کر رہنا یہ کمان ہے. ترک دنیا. اور نمبر دو، ہو سکتا ہے شاید اہل ظاہر کو یہ ہضم نہ ہو، چار ترکی میں دوسرا ترک ہے ترک آخرت. دنیا بھی چھوڑ دو، آخرت بھی. ابھی آپ جو شعر سن رہے تھے، اشعار سن رہے تھے، اپنے وقت کے عظیم عالم بھی تھے، ایک عظیم صوفی بھی تھے. اس لیے جو ہے وہ اشعار آپ سن رہے تھے، وہاں ترک دنیا کے ساتھ ترک آخرت کی بات بھی ہو رہی. ترک دنیا تو یہ ہو رہے تھے کہ بلحوث سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی. یہ تو ترک دنیا ہو گیا. اور ترک آخرت، ترک آخرت کیا ہے؟ ترک آخرت یہ ہے کہ اچھا شعر پڑھا تو انہوں نے، رہنے دیجئے شیخ جی دیوانگی اچھی نہیں. اس کا پہلا مصرع کیا ہے؟ جس کو حضرت استاد زمن نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے، انہی سے انہوں نے لیا ہے. استاد زمن نے کہا تھا، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. اور کہتے ہیں کہ مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر.
اور اسی کا رنگ لے کر کے انہوں نے کہا دشت طیبہ چھوڑ کر میں سیر جنت کو چلوں، رہنے دیجئے شیخ جی دیوانگی اچھی نہیں۔ یہ 4 ترکی میں ایک ترکی دنیا ترک، نمبر 2 آخرت بھی ترک کریں۔ یہ اونچی منزل ہے۔ لوگ کہیں گے آخرت کیسے ترک کریں؟ میں نے کہا آخرت کی فکر کریں، لیکن آخرت میں نہ جنت کی لالچ ہو نہ راحت کی لالچ ہو، بلکہ جنت نہیں بلکہ یار کی طلب۔ میرے امام کہتے ہیں شربت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، شربت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی۔ جنت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ اندازہ فرمائیں تو ترک دنیا بھی اور ترک آخرت کا مطلب یہ نہیں کہ آخرت کی فکر چھوڑ دیں، مطلب یہ ہے ہر وقت یار کا تصور رہے، یار کا خیال رہے، یار کی رضا رہے۔ جیسا کہ حضرت رابعہ بصری کا وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ جذب کی کیفیت میں جا رہی ہیں، ایک ہاتھ میں پانی ہے اور دوسرے ہاتھ میں آگ۔ اللہ والوں کی یہ باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لوگ اس کا مذاق اڑاتے۔ میں ان کے لیے ایک بات کہتا ہوں، بہت خوبصورت بات۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ اللہ والوں کی باتوں پر ڈسکس کر رہے تھے، توجہ کرنا بہت خاص بات۔ آج کل جو یوٹیوب پہ بیٹھ کر کے جو نابالغ محققین جو تبصرے کرتے ہیں اللہ والوں پر، تو ان لوگوں کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور جو ان کے فالوور ہیں نابالغ محققین کے، ان سے میں مؤدبانہ گزارش کرنا، کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، یہ کرامت سمجھ میں نہیں آئی، وہ ان کو ولی کی کرامت شرک لگ گئی اور اس پہ ان کو کفر لگ گیا، یہ ان کو بیچاروں کو شعور ہی کیا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جن کی عقل جتنی ہوتی ہے وہ اتنی بات کرتے ہیں، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ولی کی یہ شان ہے تو جو تو بیان کر رہا ہے اس سے بڑھ کر ہمارے ولی کی شان، ہمارے بزرگوں کی شان یہ ہے۔ ہاں، تو کچھ لوگ ڈسکس کر رہے تھے اولیاء کے اقوال پر اور ان کی باتوں پر۔ ایک واقعی فرزانہ آیا کہ جس کی تحقیق جو ہے وہ ان نابالغ محققین کی طرح نہ تھی۔ اس نے کہا اللہ والوں کی باتوں پہ، اللہ کے دوستوں کی باتوں پہ تم ڈسکس کر رہے ہو، یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ یہ جو کتے بھونک رہے یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بتاؤ، یہ کیا بول رہے ہیں ذرا بتاؤ۔ بولے یہ کیا بول رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہماری بولی ہمارے دماغ سے بہت بلند ہے ان کی بولی۔ تو کہا اتنی رذیل مخلوق کی بات جب تم سمجھنے کی اوقات نہیں رکھتے تو اللہ کے دوستوں کی بات سمجھنے کی تمہاری اوقات کیا؟ اللہ والوں کی شان یہ ہے، اللہ والوں کی شان سمجھنے کے لیے بھی اللہ والا بننا پڑتا ہے، اللہ والوں کو پہچاننے کے لیے بھی اللہ والا بننا پڑتا ہے۔ جو دنیا والا ہوگا وہ اللہ والے کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ اسی لیے تو فرمایا کہ ولی کو ولی پہچانتا ہے، اولیاء کو اولیاء پہچانتے ہیں۔ یہ اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہے جن کی شان یہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم ان کی شان بیان نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ ان کا انتہائی مقام یہ ہے کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ ان کا ہے اور یہ اللہ والے ہیں، ان کی شان یہ ہے۔ تو رابعہ کے بارے میں بھی لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ ایسا کیا اور ویسا کیا۔ کہا محبوب کے مقام پر پہنچ کر تو دیکھ، دوستی کی لذت حاصل کر کے تو دیکھ، جب تجھے پتا چلے گا کہ یہ کیا شان والے لوگ ہیں۔ یہ جو میں نے بات بیان کی نا، یہ کتے والی بولی میں نے کہیں کسی ڈائجسٹ سے نہیں بیان کیا، اس کو امام عبدالوہاب شعرانی نے اپنی کتاب میں لکھا جو میں نے عرض کیا۔ اس کا مطلب اس دور میں بھی ایسے کچھ سرفرے لوگ تھے جیسے آج بھی کچھ سرفرے ہیں، اور یہ رہیں گے ہمیشہ، جب تک دنیا ہے تب تک تو رہیں گے۔ اب تک لوگ یہ تحقیق نہیں کر سکے کہ سانپ کے آگے بین بجاؤ تو سانپ ناشتا کیوں؟
تو لوگ کہتے ہیں کہ بانسری کی آواز سن کر وہ ناچتا. جس کے کان ہی نہیں ہے اس نے بانسری کی آواز سن کے کیا ناچ. توجہ ہے آپ کی. سانپ کے کان نہیں ہے تو بانسری کی آواز کیسے سنے گا؟ تو وہ سن کے نہیں ناچتا ہے. سپیرا ہوشیار ہوتا ہے تو اس کی عادت ہے نا وہ کسی چیز پہ حملہ کرتا ہے تو وہ جیسے جیسے بانسری گھماتا ہے وہ ادھر ادھر منہ کرتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے وہ ناچتا نہیں ہے, اس کو کچھ سنائی نہیں دیتا. سانپ ہے وہ تو بانسری کے اشارے پر ادھر ادھر ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ناچ رہا ہے, وہ مست ہو گیا. کوئی است مست نہیں ہوتا, وہ اس کو کان ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں تو تحقیق کا یہ حال ہے. اب آپ بتائیں ابھی تک کہ سانپ ناچتا کیوں ہے؟ لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکے اور لوگ اللہ کے دوستوں کے مقام تک پہنچ سکیں گے, ان کے مرتبے تک نہیں. بڑے شان, بڑی عظیم لوگ ہیں یہ لوگ, ان کی عظمتیں بیان نہیں ہو سکتی. تو بہرحال رابعہ جذب میں تھی اور ہاتھ میں پانی اور آگ. کسی نے کہا مائی اتنے جلال میں جاتی کہاں ہے؟ اور فرمایا کہ جہنم کی آگ بجھا دیں گے پانی سے اور جنت کو جلا دیں گے اس آگ سے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو لوگ جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں تو لوگ جنت کی لالچ میں نہ کریں, اور جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں وہ جہنم کے خوف سے نہ کریں, صرف وہ یار کی محبت میں کریں. تو ترک دنیا, وہ جو 4 تر کی ٹوپی کبھی دیکھی ہوگی آپ نے, کبھی کبھی میں اس کو پہنتا ہوں, کبھی بتا دوں گا آپ کو. اس میں 4 ہوتے ہیں. پرسوں کے دن ایک احباب کے ساتھ ایک میٹنگ تھی تو کچھ کبھی کبھی اصل میں کیا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے چھپ کے جانا ہوتا ہے تو وہ ٹوپیاں پہن لینی پڑتی تاکہ لوگ زیادہ متوجہ نہ ہو, ورنہ لوگ پھر وہاں بھی آ کر کے ماشاءاللہ محبتوں کا اظہار کرتے ہیں تو کچھ کام رہ جاتے ہیں. تو میں وہ اجنبی سی ٹوپی تھی وہ پہن کر چلا گیا تو بہت لوگوں سے بچ گیا, اور پھر میرے جو کام تھے وہ ہو گئے الحمدللہ. خیر مجھے ملنے میں کوئی آر نہیں ہے بلکہ مجھے ملنے میں پیار ہے, مگر کئی کچھ کام تھوڑے سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اس پہ شکایت نہیں کرتے. محبتیں آپ لوگوں کی. تو کبھی وہ ٹوپی بتا دیں گے آپ کو 4 تر کی ٹوپی کیسی آتی ہے, لیکن ہم نے تو بس ایسی بزرگوں کی نقل میں پہنا تھا, ہم نے کچھ ترک ورک کیا نہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ترک کر دے. تو ترک دنیا ترک آخرت. نمبر 3 ترک نوم, ترک نوم اور ترک غذا, یعنی کہ کھانا بھی چھوڑ دو اور سونا بھی چھوڑ دو, یہ تیسرا ترک. اور نمبر 4 ترک نفس اور ترک خواہش, نفس اور خواہش بھی چھوڑ. یہ 4 چیزیں ترک کرتے ہیں تو خواجہ عثمان ہرونی کہتے ہیں میرے مرشد نے فرمایا آدمی 4 تر کی ٹوپی پہننے کے قابل ہو, پیر کی دیوی ٹوپی پہننے کے قابل. اب آپ خواجہ عثمان ہرونی کی زندگی دیکھیں گے تو 4 دن 5 دن کے بعد آپ 3 لقمے کھاتے تھے, بس 4-5 دن کے بعد 3 لقمے کھاتے, اور کبھی 4 اور بہت زیادہ جس دن کھاتے تھے اس دن 5 لقمے کھاتے. یہ 5 لقمہ اپنا نہیں مالیگاؤں والوں کا. ہاں, ایک لقمے کے اندر پوری ایک بوٹی پہلے اندر چھپ جاتی ہے, اور پھر جو چاول اور روٹی کا جو ہلکا ہوتا ہے وہ ہلکا نہیں بہت بھاری ہوتا ہے. یہ اس لیے کہ ہم آپ کے درمیان رہتے ہیں تو دیکھتے بھی رہتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ آنکھیں ہیں تو نظر تو بات آتی ہے. لقمے چھوٹے ہونے چاہیے, اتنے نہیں ہونے چاہیے کہ گر جائے. کچھ لوگوں کا کھاتے وقت گر جاتا ہے, کھانے نے بھاگ کے کہاں جانا ہے. اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کھائیں گے تو زیادہ جیئیں گے, اس لیے لوگ کھانے کے معاملے میں بہت زیادہ بے باک ہیں, بہت کھاتے ہیں. رمضان شریف میں روزہ رکھنے کے بعد بھی لوگوں کا وزن بڑھتا ہے,
مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ افطار کے بعد سے وہ سوچتے ہیں کہ سحری تک صرف کھانا ہے، اس لیے وہ تراویح میں بھی زیادہ تر نظر نہیں آتی الا ماشاءاللہ۔ بات یاد رکھنا، اگر زیادہ جینا ہے وہ زیادہ کھانا چھوڑ۔ جب سے ہم زیادہ کھانے لگے ہیں تب سے آپ دیکھیں کہ عمریں کم ہونے لگی۔ جب تک کہ لوگ کم کھاتے تھے 80 سال کے اوپر ہی جیتے تھے۔ دیکھ لیں آپ اکثر اولیاء کی زندگی دیکھ لیں، سب کی عمر لمبی ہوئی، اکثر و بیشتر۔ بہت کم اولیاء اللہ گزرے جن کی عمر کم ہوئی۔ دیکھیں آپ سرکار غوث پاک 90 سال سے زیادہ، سرکار غریب نواز 90 سال سے زیادہ، خواجہ عثمان ہرونی 80 سال سے زیادہ۔ آپ دیکھتے چلیں، سرکار محبوب الہی 80 سال سے زیادہ، سرکار بندہ نواز گیسو دراز 100 سال سے اوپر، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی 100 سال سے اوپر۔ آپ دیکھتے ہی جائیں ہمارے جتنے اولیاء اللہ ہیں۔ وجہ اب آپ سوچیں کہ آدمی کھانے سے طاقتور ہوتا ہے اور جیتا ہے، تو یہ لوگ 4-4 5-5 دن کے بعد 3-3 لقمے کھا رہے ہیں۔ اور سرکار خواجہ عثمان ہرونی کا حال تو یہ تھا کہ 10 سال تک کے کھانا بن کر 10 سال تک کچھ نہیں کھایا۔ آپ کو اسی پہ حیرت ہے کہ سرکار صابر پاک نے 12 سال تک کے لنگر کھلایا نہیں کھایا، لیکن صابر پاک کے سامنے کسی کی زندگی بھی نمونہ تھی۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے 10 سال تک کچھ نہیں۔ اچھا سرکار صابر پاک نے تو کھایا نہیں لیکن پانی ضرور پیا، لیکن خواجہ عثمان ہرونی کا حال یہ تھا کہ جن 10 سالوں میں آپ نے کچھ نہیں کھایا، ان میں آپ 4 دن کے بعد پانی کا ایک کلی منہ میں ڈالتے تھے اور اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہتے تھے مولا یہ نفس مجھے بے چین کرتا ہے کھانے پینے کے لیے، اور وہ کلی پھر تھوک دیتے تھے۔ 10 سال اس طرح گزرے، 70 سال تک اس طرح ریاضت اور مجاہدے کیے آپ نے، 70 سال تک ریاضت اور مجاہدے فرمائے۔ اور پیر و مرشد نے 20 سال کے بعد جب یہ ریاضت اور مجاہدے کی زندگی کے 20 سال دیکھے، خواجہ عثمان ہرونی جیسی ہستی کی 20 سال تک کے ریاضت اور مجاہدے ذکر اور اذکار دیکھے، تب آپ نے سلسلہ چشتیہ اہل بہشتیہ کا وہ اسم اعظم شریف جو مرشدوں سے سینہ بسینہ چلا رہا تھا، وہ خواجہ عثمان ہرونی کو عطا فرمایا۔ اور خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ان مقبول اور محبوب بندوں میں سے ہے کہ جب بھی آپ نماز ادا فرماتے تھے، 5 وقت نماز کا معمول یہ تھا کہ جب بھی خواجہ عثمان ہرونی نماز سے فارغ ہوتے تو فارغ ہونے کے بعد ندا آتی، غیبی ندا آتی، عثمان ہم نے تیری عبادت کو قبول کر لیا ہے، اب بتا تو کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے، مانگ۔ خواجہ عثمان ہرونی کو 5 وقت یہ ندا سنائی دیتی، غیبی ندا، اس عثمان ہم نے تیری عبادت قبول کر لی، مانگ کیا مانگتا ہے، کیا مانگنا چاہیے؟ کہتے ہیں تجھ سے تجھی کو مانگتا۔ دعا کا انداز دیکھیں، اخلاص کی انتہا دیکھیں، یار ہی سے یار کو مانگا جا رہا، یہ اخلاص کی انتہا ہے۔ یہ خواجہ عثمان ہرونی کی دعا ہے، کہتے ہیں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، تجھ سے تجھی کو طلب کرتا ہوں۔ تو پھر ندا آتی، عثمان ہمارا جمال تیرے لیے ہے، تیری زیارت کے لیے ہمارا جمال ہے، اس سے سوا بھی کچھ مانگ۔ تو کہتے تیرے محبوب کی امت کو بخش، اپنے لیے کچھ نہیں مانگ۔ جن لوگوں کو مقام اور مرتبے ملتے ہیں ان کی بے غرضی دیکھیں، ان کا خلوص دیکھیں، ان کا اخلاص دیکھیں۔ پہلے تو مانگا تجھ سے تجھی کو، یہ اخلاص کی انتہا۔ سب سے مخلص ترین بندے کی دعا یہی ہے کہ تجھ سے تجھی کو مانگو، اور اس سے بڑی دعا بھی نہیں۔ سب مانگ لیا تجھے مانگنے کے بعد، اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ اس کو مانگنے کے بعد اب کیا مانگا جائے، رہ کیا جاتا ہے؟ ندا آتی، عثمان ہم نے ہمارا جمال تیری زیارت کے لیے، اب کیا مانگتا ہے؟ وہ کہا تیرے محبوب کی امت کو بخش دے۔ تو ہر نماز کے بعد کہا جاتا 30,000 تیرے لیے بخش دے۔ ہر نماز میں وعدہ ہوتا 30,000، یعنی 5 وقت کی نماز میں اگر وعدہ ہو رہا ہے تو کتنا ہو رہا ہے؟ کتنا ہو رہا ہے؟ 1.5 لاکھ روزانہ بخشے جا رہے ہیں خواجہ عثمان ہرونی کی دعا سے۔ خواجہ عثمان ہرونی فرماتے ہیں، اب ذرا ان کے کچھ ملفوظات بھی سن لیں، میں جلدی سے چل رہا ہوں، کرامتوں کی طرف بھی آئیں گے۔
خواجہ عثمانی ہرونی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ شیخ شریف زندنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے مجھے خلافت سے نوازا اور خلافت دی تو آپ نے مجھے کچھ نصیحت فرمائی، اور نصیحت یہ فرمائی کہ بیٹا، کیا بات فرماتے ہیں بیٹا، اللہ تبارک و تعالی کے لیے عاجزی اختیار کر، گھمنڈ سے غرور سے بچ، اس لیے کہ جس شخص کے دل کے اندر گھمنڈ ہوگا، تکبر ہوگا، اور جو شخص گھمنڈ اور تکبر کے اندر مبتلا ہوگا اس کو صاحب نعمت نہیں کہا جا سکتا، وہ نفس پرست ہے، وہ رہبر نہیں ہے، وہ رہزن ہے، رہزن ڈاکو ہے۔ فرمایا وہ چور ہے، مشائخ اس سے بیزار ہیں، اس کو بزرگوں کا خرقے پہننے کی اجازت نہیں ہے، یعنی بزرگوں کا جبہ جو خلافت کا جبہ خرقہ خلافت ہے، کہا وہ اس کو پہننا جائز نہیں ہے اس کے لیے، اور نہ ہی وہ 4 سر کی ٹوپی پہننے کا حقدار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر تکبر موجود ہے، گھمنڈ موجود ہے۔ تو پوچھا گیا گھمنڈ نکل گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو خواجہ عثمانی ہرونی فرماتے ہیں جس کے دل سے گھمنڈ نکل جاتا ہے وہ اللہ کی پوری مخلوق میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقیر اور ذلیل تصور کرتا ہے، یعنی جب سب سے زیادہ انسان اپنے آپ کو چھوٹا، حقیر اور ذلیل نہ سمجھے اس وقت تک کہ اس کو درویش کہلانے کا حق نہیں ہے۔ خواجہ عثمانی ہرونی رضی اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں وہ درویش نہیں ہے، وہ اللہ والا نہیں ہے، وہ فقراء میں سے نہیں ہے۔ کون؟ جس کے اندر تکبر اور گھمنڈ اور انانیت موجود ہے۔ سرکار خواجہ عثمانی ہرونی رضی اللہ تبارک و تعالی آپ سورہ فاتحہ کی بڑی اہمیت بتاتے ہیں، آپ نے بڑی نصیحت بھی فرمائی مریدوں کو بھی، سرکار غریب نواز کو بھی فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی بڑی اہمیت ہے، اور سلسلہ چشتیہ میں سورہ فاتحہ اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ بسم اللہ کی میم کو الحم کی لام میں ملا کر، دونوں کو ملا کر پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد الرحمن الرحیم کی 3 مرتبہ تکرار کرتے ہیں، پھر پوری سورت ایسے پڑھ کے آخری میں 3 مرتبہ آمین آمین کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کی وجہ سے دعائیں مستجاب ہوتی، دعائیں مقبول ہوتی۔ ایک مرتبہ خواجہ عثمانی ہرونی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد عرض کیا کہ حضور میرا بیٹا گم ہو گیا، اور برسوں بیت گئے، کئی سال ہو گئے میرا بیٹا گم ہو گیا۔ تو سرکار خواجہ عثمانی ہرونی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تو کیا؟ تو کہا اس کے لیے آپ دعا کر دیں۔ آپ نے مراقبہ فرمایا، مراقبہ کہتے ہیں آنکھ بند کر کے سر جھکا کے دل کی طرف متوجہ ہونے کو، آپ نے مراقبہ فرمایا، اور مراقبہ فرما کر کے پھر سر اٹھایا، اور سر اٹھا کر کے فرمایا اس کے بیٹا اس سے مل جائے، اس کے لیے سب مل کے سورہ فاتحہ پڑھ، اور سب لوگوں نے فاتحہ پڑھی، اور فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر سر جھکایا اور پھر مراقبہ کیا، فرمایا جا تیرا بیٹا انشاءاللہ گھر آ گیا ہوگا۔ اتنا سننا تھا، وہ شخص اٹھا اور گھر چل دیا۔ گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کا بیٹا موجود تھا، وہ اپنے بیٹے کو لایا اور سرکار کے قدموں میں جب وہ اس کو جھکا دیا، تو سرکار خواجہ عثمانی ہرونی نے پوچھا کہ بیٹا تو کیسے گھر پہنچا؟ تو اس نے بتایا حضرت مجھے دیو اٹھا لے گیا، مجھے دیو اٹھا لے گیا تھا، اور ایک جزیرے کے اندر، ایک جزیرے کے اندر، جزیرے میں مجھے اس نے زنجیروں سے قید کر دیا، جزیرے میں زنجیروں سے مجھے قید کر دیا،
اور میں وہیں پڑا تھا، وہ مجھے وہاں سے ہٹنے نہیں دیتا تھا، لیکن میں نے کیا دیکھا، آپ ہی کی شکل کے ایک بزرگ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے مجھے اٹھنے کے لیے کہا، میں اٹھا تو زنجیروں کو انہوں نے ہاتھ لگایا تو زنجیریں ٹوٹ گئی، اور پھر انہوں نے مجھے پکڑ کر کہا آنکھیں بند کر، میں نے آنکھیں بند کی، جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں اپنے گھر پہ تھا، وہ آپ ہی کی طرح تھا۔ حضرت خواجہ عثمانی ہرونی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جا اللہ تجھے جزائے خیر عطا۔ تب لوگوں کو پتا چلا آنکھیں بند کرتے ہیں تو کہاں پہنچتے اور کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ شیخ زکریا کاندھلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، تبلیغی جماعت کا نصاب جنہوں نے لکھا ہے، وہ اپنی کتاب تاریخ مشائخ چشت میں سرکار خواجہ عثمانی ہرونی کا ذکر اس طرح کرتے ہیں۔ ان کے حوالے سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو ان کے ماننے والے ہیں ان کو ہی پتا چلے کہ اولیاء اللہ ہمارے اسلاف وہ ہیں جن کی تعریف سب نے کی، لیکن کبھی کبھی انسان تعصب کی بنیاد پر اللہ والوں کو نظر انداز کرتا ہے، اللہ والوں کی بے عزتی کرتا ہے، ان کے بارے میں غلط سلط الفاظ کہتا ہے۔ تو شیخ زکریا جن کی تبلیغی نصاب پڑھی جاتی ہے، ان کی وہی ایک کتاب نہیں ہے، ان کی اور بھی کتب ہیں، اس میں سے ایک کتاب ہے مشائخ تاریخ مشائخ چشت، آپ اس کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے، شیخ زکریا لکھتے ہیں، توجہ کریں کیا لکھتے ہیں، حوالہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کلپ کٹ کر سب تک پہنچے تو حوالے کے ساتھ پہنچے تو اچھا، تو لوگوں کو رجوع کرنے میں آسانی، تھوڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک دن خواجہ عثمان ہرونی کے ایک مرید کا انتقال ہو، یہ شیخ زکریا لکھ رہے ہیں، خواجہ عثمان ہرونی کے مرید کا انتقال ہو گیا۔ اس کا مطلب کوئی کسی کا مرید ہو سکتا ہے، تبھی تو مرید کا انتقال لکھا۔ اب مرید کا انتقال ہو گیا تو انہیں قبر میں دفن کر دیا گیا۔ ایک ایک جملے پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میرے پاس تاریخ مشائخ چشت شیخ زکریا کاندھلوی کی PDF میں موجود ہے، آپ کہیں گے تو میں اس کا صفحہ آپ کو بھیج سکتا ہوں۔ یعنی آپ جس مسلک حق کا اہل سنت و جماعت پر ہو، اس کی تائید ہر طرف سے کہیں نہ کہیں سے بالکل ایسے ہی نکلتی ہے جیسے پھول کی خوشبو یا عطر کی شیشی میں عطر کو لاکھ دبانے چھپانے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں سے عطر اپنے وجود کا اظہار جیسے کرتا ہے، ویسے عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کے خوشبو کا اظہار ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی رنگ، کسی نہ کسی ڈھنگ، کسی نہ کسی شکل و صورت میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ آپ کے اہل سنت و جماعت کی عقیدہ حقہ کی یہ شان ہے۔ حق وہ ہے جس کو چھپایا جائے تو وہ نہ چھپے بلکہ وہ اپنا اظہار کرے۔ حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے، حق وہ ہے جس کا اعتراف مخالف کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ شیخ زکریا لکھ رہے ہیں کہ سرکار خواجہ عثمان ہرونی کے مرید کا انتقال ہو گیا، قبر میں اسے دفن کر دیا۔ کسی صاحب کشف نے مراقبہ کیا تو کیا دیکھا کہ خواجہ عثمان ہرونی کے مرید کی قبر میں عذاب کے فرشتے آئے۔ ظاہر سی بات ہے عثمان ہرونی کے مرید کے زمانے میں جو بھی بندہ ہوگا وہ نبی تو نہیں ہوگا، وہ نبی تو نہیں ہوگا نا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں جب ولی اتنا پاورفل ہو سکتا ہے کہ وہ منو مٹی کے نیچے عذاب کا فرشتہ بھی دیکھ رہا ہے، میت بھی دیکھ رہا ہے، قبر بھی دیکھ رہا ہے، جب ولی کے دیکھنے کی یہ شان ہے تو نبی کے دیکھنے کی شان کیا ہے؟ بھائی جب ولی قبر کے اندر دیکھ سکتا ہے تو نبی کے بارے میں پھر یہ کیسے کہ وہ دیوار کے پیچھے ہی خبر نہیں رکھتا؟ یہ تو بات ہے نا، اس لیے کہ ولی کا جتنا بھی آپ ان کی شان، عظمت، کرامتیں کچھ بھی آپ لے لیں، وہ سب کے سب فیضان نبوت، حضور کا فیضان۔ بلکہ انبیاء کرام کی بھی جو شانیں ہیں،
ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان کی بھی جو شانیں ہیں وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کا فیضان ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ہمارے نبی کی شان بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورج، کہ سورج کی غیر موجودگی میں جو تارے چمکتے ہیں وہ خود کی روشنی سے نہیں چمکتے بلکہ سورج کی روشنی سے چمکتے ہیں۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہے سب ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ سب تو حضور کے نور کی رعنائیاں ہیں، تو جب انبیاء ان کے نور سے چمک رہے ہیں تو حضور کی امت کے اولیاء ان کے نور کی خیرات کیوں نہ پائیں؟ سب انہی کا صدقہ ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ شیخ زکریا لکھ رہے ہیں کہ خواجہ عثمان ہرونی کے مرید کا انتقال ہوا، تدفین کے بعد کسی نے کشف کے ذریعے سے دیکھا کہ عذاب کے فرشتے آئے اور قبر میں یہ بھی دیکھا کہ خواجہ عثمان ہرونی بھی تشریف ہے۔ اس کا مطلب اگر عثمان ہرونی جیسا پیر ہو تو پیر قبر میں آتا ہے۔ اب آپ بتائیں جب پیر آ سکتا ہے تو پیران پیر، اور جب پیران پیر کی یہ شان ہے تو پھر ان کے جد کریم کی شان کا عالم ہے۔ بات یہ ہے نسبت ایسی مضبوط ہونی چاہیے۔ عثمان ہرونی تک تو آپ متفق ہو گئے نا کہ قبر میں آتے ہیں، ہاں تو جب سرکار عثمان ہرونی کی یہ شان ہے تو جس کے ہاتھوں سے ولایت تقسیم ہوتی ہے اس غوث الاغواث قطب الاقطاب غیاث الکونین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی شان کا عالم کیا بات تو ہے نا۔ کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ شان تو ہے پھر ہے۔ تو کہا کہ خواجہ عثمان ہرونی آئے، اب کس طرح آئے کیا آئے انہوں نے کوئی بحث نہیں لکھی، لیکن اتنا ضرور لکھا کہ فرمایا کہ یہ میرا مرید ہے، اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ان کی نسبت سے ان کے توسط سے وہ عذاب ٹال دیا گیا، عذاب دور کر دیا گیا، یہ انہوں نے لکھا ہے سرکار۔ اور پھر کہتے ہیں یہ پورا واقعہ لکھنے کے بعد شیخ زکریا یہ پورا واقعہ لکھنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اس کو بیان کیا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تبارک و تعالی۔ کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب کے فرشتے آئے تو حضرت شیخ عثمان ہرونی بھی تشریف لائے۔ جملہ غور کریں، میں پورا جملہ پڑھ کے اس کو سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں جب عذاب کے فرشتے آئے کسی جرم کی وجہ سے تو شیخ خواجہ عثمان ہرونی بھی تشریف لائے اور عرض کیا کہ مجھ سے تعلق رکھنے والا ہے، تو حضرت کی سفارش سے اس کا عذاب ملتوی ہو گیا۔ اب یہاں پر میں شیخ صاحب کی اس عبارت پر بس اتنا، حالانکہ ہماری کتب میں بھی لکھا ہوا ہے، ہم تو بولتے ہی رہتے ہیں، ہم تو ہیں ہی دیوانے لوگ، لیکن میں فرزانوں کی بات پیش کر کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مطلب شیخ صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں یا یہ مانا جا رہا ہے کہ شیخ صاحب کہتے ہیں خواجہ عثمان ہرونی آئے۔ اب عثمان ہرونی کا مزار کہاں؟ مکۃ المکرمہ میں جنت المالا کے اندر، توجہ فرمائے، ٹھیک وصال ہو چکا، وصال ہو چکا مکۃ المکرمہ میں مزار، اور اس کے بعد خواجہ عثمان ہرونی اپنے مرید کے مزار میں بھی، اپنے مزار میں بھی مرید کے مزار میں بھی۔ اگر کوئی یہ کہتا نہیں وصال نہیں ہوا تھا حیات تھے، تو میں کہا پھر ہرون میں تھے، اور اگر ہرون میں نہیں تھے تو مکہ میں تھے، اس لیے کہ دو میں سے کوئی ایک جگہ پر ہے، کیونکہ آپ پہلے ہرون رہتے تھے پھر ہجرت کر کے آپ چلے گئے مکۃ المکرمہ، تو یا ہرون میں تھے یا مکہ میں تھے۔ اگر زمین کے اوپر تھے تو قبر میں تشریف لائے، اور اگر قبر ہی میں تھے تو بھی قبر میں تشریف لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان ہرونی کو یہ بتایا کس نے کہ عذاب میں مبتلا ہے آپ کا مرید، کس نے بتایا؟ کون گیا؟ اب آپ مجھے بتائیں، اس کا مطلب یہ ہے ادھر مرید مصیبت میں مبتلا ہوا،
ادھر عثمان ہرونی کو خبر ہو گئی، اور جیسے خبر ہوئی عثمان ہرونی فوراً تشریف لائے۔ تو جب مرید کی مصیبت پر پیر تشریف لا سکتا ہے تو پھر امتی کی مصیبت پر رسول اللہ کی آمد کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر عثمان ہرونی جیسے کہ ایک جملے پر کہ یہ مجھ سے تعلق رکھتا ہے، آپ کی سفارش سے عذاب قبر دور ہو۔ جب پیر کی سفارش سے عذاب قبر دور ہو گیا، رسول اللہ کی سفارش کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ انہوں نے لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ خواجہ عثمان ہرونی کی شان یہ ہے، اس شان کے مالک ہے۔ اور بھی بڑی شانیں آپ کی ہے، اور بڑا مشہور سا واقعہ، اب میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، ٹائم پورا ہو گیا، آج اب اس کو بیان نہیں کرتا۔ اخیر میں سرکار خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تبارک و تعالی، آپ کے ملفوظات ہیں جس کو جمع کیا ہے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ۔ ویسے تو میں یہ مانتا ہوں اور میرا عقیدہ خواجہ عثمان ہرونی کے لیے ہے کہ جس کا مرید اتنا بے مثال ہو وہ پیر کتنا بے مثال ہوگا۔ اگر ساری زندگی خواجہ عثمان ہرونی کی شان بیان نہ بھی کی جائے، اتنا کہہ دیا جائے کہ وہ ہمارے مرشد سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد ہیں، تو ان کی شان کیا؟ جس نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی، جس نے ہند کو دارالاسلام بنا دیا، جس نے ہند والوں کو اللہ و رسول کی معرفت عطا کر دی، ایسا معین الدین جہاں سے ملا ہے اس کو عثمان ہرونی کہتے ہیں۔ بلکہ حسن کو معین الدین بنانے والی ذات کا نام ہے خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالی۔ سرکار غریب نواز کہتے ہیں مجھے نفلی عبادتوں سے وہ مرتبہ نہیں ملا۔ یہاں نوجوانوں سے میری خاص گزارش، باپ کی خدمت نہیں کریں گے، ماں کی خدمت نہیں کریں گے، استاد کی خدمت نہیں کریں گے، پیر کی خدمت۔ آج کل کے نوجوانوں میں نہ بچوں میں نہ بچیوں میں خدمت کا جذبہ نہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز بابا قطب الدین بختیار کاکیو کہتے ہیں کہ بیٹا بختیار، بابا قطب، جس کو جو ملا ہے خدمت کی وجہ سے ملا۔ فرمایا مجھے جو مرتبے ملے ہیں وہ نفلی عبادتوں سے نہیں ملے، میں اپنے پیر و مرشد کا بستر سر پہ لے کر کے برسوں گھومتا رہا، اس خدمت کے صلے میں اللہ نے مجھے یہ مقام عطا تو، اور جس کو جو ملے گا خدمت سے ملے گا۔ آج ہمارے پاس سب ہے، خدمت نہیں۔ آج کل کے لڑکے ایسے نہیں ہیں کہ باپ کا جوتا سیدھا کرے نہیں، استاد کی جوتیاں سیدھی کرے نہیں، بلکہ استاد کی جوتیاں دیکھ کر وہ بھاگ جائیں، یہ حال ہے۔ باپ کی جوتیاں دیکھ کے بھاگ جائیں، باپ کی جوتیاں سیدھی کرنے میں انہیں شرم آتی، ماں باپ کی خدمت کرنے میں شرم آتی، بزرگوں کی خدمت کرنے میں شرم۔ جس کو جو ملا بزرگوں کی خدمت سے آپ دیکھ لیں۔ اگر یہ ایک عنوان کے تحت گفتگو کی جائے، صحابہ سے لے لیجیے، صحابہ سے لے، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ بھی سب سنابل اتفاق سے شاید میر صاحب کا فیضان آج چھما چھم برس رہا ہے، اس لیے میر صاحب کی سب سنابل آج زبان پر زیادہ آ رہی ہے۔ میر صاحب نے یہی لکھا جو وہ آقا فرماتے ہیں ابو بکر کو جو مقام ملے ہیں نفل عبادتوں کی وجہ سے نہیں ملے، بلکہ اس کی دل کی کیفیت سے ملے۔ اب کیا دل کی کیفیت تھی؟ اس میں رسول اللہ کی جو خدمت کی صدیق اکبر ہے، اللہ کے رسول کو کندھوں پہ جس وقت غار ثور پر چڑھو تو تب پتا چلتا ہے کہ صدیق اکبر کی، میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں، اس سال بھی میں نے عمرہ کے موقع پہ لوگوں کو یہ کہا، غار حرا جاؤ تو خدیجۃ الکبریٰ کی قربانی پتا چلتی ہے، اور غار ثور جاؤ تو سیدنا صدیق اکبر کی قربانی پتا چلتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ غار حرا میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دن میں 2 مرتبہ چڑھتی اترتی تھی، یعنی چلنے اترنے میں 4 چکر لگتے تھے، ایک جانے اور ایک آنے میں۔ مگر آپ کو میں بتاؤں اس ترقی یافتہ دور میں بھی ایک بار آدمی جائے تو 2 دن تک کی وہ عمرہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ عام طور پہ اگر کوئی حوصلہ کر لے تو الگ بات ہے، ہمت نہیں کرتا۔ اما خدیجہ روز آنا جاتی ہوئی تھی، آتی ہوئی تھی یہ، اور سیدنا صدیق اگر غار ثور تک کم و بیش 500 فٹ کا وہ پہاڑ ہے، صدیق اکبر نے رسول اللہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر کے غار ثور پر تشریف لے گئے۔ وہ پتہ چلتا ہے خدمت، خدمت۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا، اے ابن مسعود، آپ کو رسول اللہ نے پوری امت کا استاد معلم الامہ کہا ہے،
آپ کو اتنا علم ملا کیسے؟ ابن مسعود سے کہا اتنا علم ملا کیسے؟ فرمایا میں حضور کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، حضور جہاں نالین اتارتے تھے میں ان نالین کو اٹھا لیتا اور اٹھا کر کے اپنی آستین میں رکھتا اور آستین کو یوں سمیٹ کر کے اپنے سینے سے لگا کے بیٹھا رکھتا۔ حضور کی نالین کی خدمت نے اللہ نے مجھے مقام عطا فرمایا۔ جس کو جو مرتبہ ملے خدمت سے ملے۔ آج سب کچھ ہے، خدمت نہیں ہے، بلکہ آج ہر آدمی مخدوم بننا چاہتا ہے، خادم نہیں بننا چاہتا۔ یاد رکھنا، جب تک خادم نہیں بنو گے اس وقت تک کبھی مخدوم بننے کا تصور نہیں کر سکتے۔ خدمت کرو، خدمت سے سب ملا۔ سرکار مخدوم ماہمی کا واقعہ، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا واقعہ، اسی طرح خواجہ باقی باللہ کا واقعہ، مجدد الفسانی کا واقعہ، حضرت محبوب الہی کا واقعہ، قطب الافطار بختیار کاکی کا واقعہ، سرکار غریب نواز کا ذکر آپ نے سنا، سرکار صابر پاک کا واقعہ۔ اس طرح دیکھتے چلے جائیں، سب کی زندگی کے اندر خدمت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار خواجہ عثمان ہرونی کے ملفوظات کو سرکار غریب نواز نے نقل فرمایا۔ بڑی ہستی، بڑے بزرگ ہیں سرکار خواجہ عثمان ہرونی۔ 14ویں پشت میں مولا علی کی اولاد ہے، یہ امام حسین کی اولاد میں سے۔ پوری زندگی اس شان سے گزار دی کہ اپنے نام کے ساتھ سید نہیں کہا۔ تو آج بھی مورخین کو، لکھنے والوں کو، پڑھنے والوں کو شبہ ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ مولا علی کی 14ویں پشت میں حسینی سادات میں سے سرکار خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تبارک 70 سال تک ریاضت، عبادت، مجاہدے، سونا کھانا پینا سب ترک کیا، عبادتیں کی۔ ان میں سے آپ کے جو ملفوظات ہیں خواجہ غریب نواز نے اس کو ترتیب دیا۔ اس طریقے سے بات کہنے والوں نے کہا، لکھنے والوں نے لکھا۔ کچھ لوگوں نے تحقیق میں اور بھی باتیں کہی ہے، اس کی طرف نہیں جاتی۔ اس میں ان کے ملفوظات میں سے چند ملفوظات ہیں۔ فرماتے ہیں بستی تباہ ہو جائے گی، دنیا تباہ ہوگی، بستیاں تباہ ہوگی۔ بستی کے تباہی کے 3 اسباب آپ بیان فرماتے ہیں حدیث کی روشنی میں خواجہ عثمان ہرونی۔ فرماتے ہیں جب لوگ نماز ضائع کرنے لگے، نمبر 1 جب لوگ نماز ضائع کرنے لگے، نمبر 2 جب لوگ سود کھانے لگے، نمبر 3 جب عورتیں بدکار ہو جائیں۔ نماز ضائع کریں، لوگ سود کھائیں اور عورتیں بدکار ہو جائیں، سمجھ لینا کہ بستی اب تباہ ہو جائے، بستی ہلاک ہو جائے۔ اس طرح سے آپ کے اور بھی بڑے خوبصورت ملفوظات ہیں سرکار خواجہ عثمان ہرونی کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اخیر عمر آپ نے مکہ المکرمہ میں گزاری اور مکہ شریف میں گزار کر 5 شوال کو 7ویں ہجری میں آپ 7ویں صدی ہجری میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں عرضی ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد کا تصدق ہمیں عطا فرمائیں، اور سرکار عثمان ہارونی کی بارگاہ میں عرضی ہے کہ آپ اپنے مرید صادق کی خیرات ہمیں عطا فرمائیں۔ ہمیں ایک اچھا انسان اللہ بنا دے، ہمیں واقعی دیندار بنا دے، ہمارے اندر تقوی پرہیزگاری عطا فرما دے۔ آپ جانتے ہیں کہ شعبان المعظم تک رمضان شریف سے پہلے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ ہر ہفتے ایک سوال پوچھا جاتا تھا اور آپ اس کا جواب لاتے تھے، اور جب جواب لاتے تھے تو کوئی نہ کوئی انعام دیا جاتا تھا۔ اب اس شوال سے لے کر شعبان تک پورا سال جتنے سوالات ہوں گے وہ قرآن کے متعلق ہوں گے انشاءاللہ۔ ہر سوال کس کے متعلق ہوگا؟ قرآن کے متعلق، تاکہ ہماری نئی نسل کی توجہ قرآن اور اس کی معلومات کی طرف بڑھے۔ آج کا پہلا سوال ہے، قرآن مقدس میں 114 صورتیں، کتنی صورتیں؟ 100 کتنی صورتیں؟ 100 اتنی ہے نا 100۔ اس میں سے بعض صورتیں مکی ہیں اور بعض صورتیں مدنی ہیں، ٹھیک ہے۔ مکی صورتیں کون سی ہیں؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ کیا ہے؟
مدنی ہے، مطلب یہ جب تک نبی مکی رہے قرآن بھی مکی رہا، جب ہمارے آقا مدنی ہو گئے قرآن بھی مدنی ہو گئے۔ دیکھیے تو صحیح، وہ ذات جو زمان اور مکان سے پاک ہے وہ اپنا کلام بھی مکی مدنی کر دے۔ پیارے تو مکی ہے تو قرآن بھی مکی ہے، اور تو مدنی ہو جائے تو قرآن بھی مدنی۔